السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے یہ مبارک سلسلہ جس میں ہم اور آپ رمضان المبارک اور خاص طور سے روزے کے احکام اور مسائل کو سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں، یہ بڑا ہی مبارک قدم ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس کے روح رواں ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں اور محنت اور لگن کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے مسائل کو سیکھا جا سکے، یقینی طور پر لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے اللہ کی توفیق سے سحر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سحری کے متعلق کیا تھیں، امت کو آپ نے کس طریقے سے سحری کھانے کا حکم دیا ہے، کیا کھانے کا حکم دیا ہے، کب کھانے کا حکم دیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے پچھلے دنوں میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. آج انشاءاللہ رب العالمین افطار کے بارے میں، ایک تو افطار کرنا اور دوسرے افطار کرنے میں جلدی کرنا، اس سلسلے میں باذن اللہ بعض احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جیسے سحری کھانا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، ابھارا گیا ہے، اس پر تاکید کی گئی ہے، ایسے ہی افطار میں جلدی کرنے پر بھی ابھارا گیا ہے اور اس پر تاکید کی گئی ہے. یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی رہنمائی ہے، آپ کی ہدایت ہے اور امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا ہے. چنانچہ اس پر علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاکیدی حکم ہے. اس پر امام ابن رشد نے، امام ابن دقیق العید، ابن مفلح اور مرزاوی وغیرہ رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے. اور سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. کب تک؟ جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. جب لوگ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد فوراً افطار کر لیں گے تب تک لوگ دین اور دنیا ہر اعتبار سے خیر اور بھلائی میں رہیں گے. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے 1957 اور امام مسلم نے 1098 میں روایت کی ہے. اسی طریقے سے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی اس انداز میں موجود ہے. آپ نے فرمایا: لا تزال امتی علی سنتی، لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم. میری امت برابر میرے طریقے پر رہے گی، مستقل میرے طریقے پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی. میری امت برابر میری سنت پر رہے گی
جب تک کہ وہ افطار کے لیے ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزی کی حالت میں ہوتے تو کسی شخص کو حکم دیتے کہ وہ بلندی پر چڑھ جائے اور وہاں سے سورج کو دیکھے. فَإِذَا قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَأَفْطَرَ. جب وہ شخص یہ کہہ دیتا اللہ کے پیغمبر سورج غروب ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی افطار کر لیتے تھے. یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے 2061 میں، امام ابن حبان نے 3510 میں، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر 1604 میں روایت کی، اور روایت بالکل درست اور صحیح ہے. اس حدیث کے میں ان بھائیوں کا رد ہے جو روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے شیعہ بھائی، یہ لوگ افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہی طریقہ یہود و نصارہ کا بھی ہے. اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اور یہاں بھی آپ نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی، میری امت مسلسل میری سنت پر، میرے طریقے پر رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی. اسی طریقے سے اور حدیث ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یزال الدین ظاہرا، یہ دین غالب رہے گا، یہ دین دوسرے تمام ادیان پر غالب رہے گا، بھاری رہے گا، اونچا رہے گا، بلند رہے گا، غلبہ والا رہے گا. ما عجل الناس الفطرہ، جب تک اس دین اسلام کے ماننے والے لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے. آپ نے کہا کہ یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک اس دین کے ماننے والے افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. کیوں؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے، ڈیلے کرتے ہیں افطار کرنے میں. سبحان اللہ، یعنی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تاخیر کرتا ہے افطار کرنے میں، یا امت کے لوگ تاخیر سے افطار کرتے ہیں احتیاط کے نام پر، تو ایسے میں دین مغلوب ہو جائے گا، غالب نہیں رہے گا. اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے 2353 میں، اور امام ابن ماجہ نے 1698 میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر 9810 میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی دیکھتے ہوئے چلے کہ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، ابو عطیہ کہتے ہیں میں اور مسروق دونوں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. تو مسروق نے رحمہ اللہ نے اما عائشہ سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے دو ساتھی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے دو ساتھی ہیں، دونوں خیر اور بھلائی میں تھوڑا بھی پیچھے نہیں ہوتے، غفلت اور سستی نہیں کرتے، لیکن ان میں سے ایک یعجل المغرب والافطار، ان دونوں ساتھیوں میں سے اللہ کے پیغمبر کے ایک افطار میں اور مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے ان کے مقابلے میں مغرب اور افطار کرنے میں ذرا تاخیر کرتے ہیں. تو اما عائشہ نے پوچھا من یعجل المغرب والافطار، کون ہے جو افطار اور مغرب میں جلدی کرتا ہے؟ اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون تاخیر کرتا ہے، اما عائشہ نے یہ پوچھا کہ مغرب اور افطار میں جلدی کرنے والے صحابی کون ہیں؟ تو مسروق تابعی نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اما عائشہ نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، ایسے ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، یعنی آپ افطار کرنے میں اور مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے 1099 میں روایت کیا ہے. اسی طریقے سے امام البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت کو صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا ہے 2835 میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ نے فرمایا وقتلوا بالافطار، افطار کرنے میں جلدی کرو، واخروا فی السحور، اور سحری کھانے میں تاخیر کرو. افطار کرنے میں جلدی کرو اور سحری کھانے میں تاخیر کرو. امام ترمذی نے ایک روایت ذکر کی ہے 700 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ احب عبادی الیہ اعجلہم فطرا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے محبوب میرے بندے وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اس روایت پہ کچھ کلام ہے، لیکن کیونکہ پچھلی جو روایات ذکر کی گئی وہ بالکل درست اور صحیح ہے، اس لیے اس سے مضبوطی حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جب سورج غروب ہو جائے تیقن ہو جائے، تحقق ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو پھر تاخیر نہیں کرنا چاہیے. امام ابن ابی شیبہ نے حدیث نمبر 8958 کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی 8958 کے اندر، کہ جب سورج غروب ہوا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس والے شخص کو برتن دے کر کہا پیو. سورج غروب ہو گیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیو. جب دیکھا کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید تم مصوفین، دیر سے افطار کرنے والے لوگوں میں سے ہو، دیر سے تاخیر سے روزہ افطار کرنے والوں میں سے ہو، جو کہتے ہیں تھوڑی دیر یعنی تھوڑا اور کر کے تھوڑی دیر بعد. تو اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا. یہاں تک کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بات کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہم ہے، شریعت میں کس قدر بڑے مقام پر ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام عمراء کو، تمام گورنروں کو یہ پیغام لکھ کر کے بھیجا، یا پیغام لکھ کر کے بھیجتے تھے، باقاعدہ اہتمام کرتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بارے میں مصوفین میں سے نہ ہونا. کیا لکھ کر بھیجتے تھے؟ یعنی روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنا، کہ کچھ دیر بعد ان لوگوں میں سے نہ ہونا، اور نماز کے لیے ستاروں کے اکٹھا ہونے کا انتظار نہیں کرنا کہ نہیں جب سارے ستارے نکل جائیں گے تب مغرب کی نماز کیا ہے پڑھی جائے گی. اس کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حدیث نمبر 8946 کے اندر روایت کیا، ذکر کیا ہے. امام نخعی رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ جلدی افطار کرنا سنت میں سے ہے، یعنی روزہ افطار میں جلدی کرنا یہ سنت میں سے ہے. اس کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7954 کے اندر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اب بہت سارے لوگ اپنی اختراع شدہ احتیاط، کیا اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں احتیاط کی کوئی حیثیت ہے؟ بلکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے جس سے ہر شخص کو بچنا نہایت ضروری. جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو احتیاط کے نام پہ 5 منٹ 3 منٹ 6 منٹ یہ قطعاً جو ہے درست اور صحیح نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. اور امام ابن عبد البر جو بہت بڑے اندلس کے عالم گزرے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا اور سحر میں تاخیر کرنے کے متعلق جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ صحیح بھی ہے اور متواتر ہے، یعنی کثرت سے روایات کیا ہے اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے. البتہ یہ نہ ہو افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے. کیا ہے؟ وقت سے پہلے افطار کر لیا جائے، قطعاً حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تھا خواب کے اندر کہ جو لوگ جلدی افطار کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے جسموں سے خون نکل رہا ہے، ان کے شق سے جبڑوں سے خون نکل رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا جائے الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ روزہ افطار وقت سے پہلے کر لیتے تھے، وقت سے کیا ہے پہلے کر لیتے تھے. یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں 1986 میں اور ابن حبان نے 7491 میں ذکر کی ہے، اور روایت بالکل صحیح. اسی لیے جب سورج غروب ہو جائے اور تیقن اور یقین ہو جائے تو پھر خواہ مخواہ انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا کبھی اگر ایسا ہو جائے، ابھی تو گھڑی وغیرہ کا ماحول ہے، لیکن اتفاق کبھی ایسا ہو جائے کہ بدلی چھا جائے، سورج غروب ہو جائے، ایسا محسوس ہو، یعنی غالب گمان ہو کہ سورج غروب ہو گیا، خاص طور سے بھی تو گھڑی وغیرہ ہے،
لیکن پہلے جب اس طرح کی صورتحال رہتی تھی کہ گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی تو کبھی کیا ہے بادل چھا جاتا تھا، تو ایسا لوگوں کو لگتا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے اور ظن غالب ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطار کرنا جائز اور درست ہے۔ اور اگر افطار کر لینے کے بعد معلوم ہو کہ نہیں سورج غروب نہیں ہوا ہے تو پھر روزہ درست اور صحیح ہوگا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر 1959 صحیح بخاری 1959 میں اسما بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم ثم طلعت الشمس، بدلی چھائی ہوئی تھی، بادل چھایا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم لوگوں نے افطار کر لیا اور ہمیں یہ لگا کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن افطار کر لینے کے بعد سورج نکل آئی، روشنی چھا گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو روزہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے ظن غالب کی بنیاد پر انسان افطار کر لے اور بعد میں یہ سورج نکل آئے تو ایسی صورتحال میں کیا ہے روزہ درست اور صحیح ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے سحری کے موقع پر یہ سنت جانی اور پہچانی کہ سحری میں کھجور کا ہونا یہ بہترین سحری ہے، اور اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سحری کی ابتدا اور آغاز کرتے تھے اور کھجور کو اپنی سحری کا حصہ بناتے تھے اور کہتے تھے سحور المؤمن التمر، کتنی بہترین سحری ہے کھانے کے اعتبار سے کھجور۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار میں بھی جو طریقہ کار تھا، آئیے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10 سال خدمت کرنے والے، وہ بھی مدینے کے اندر، جب سے آئے اللہ کے پیغمبر جب تک رہے انس بن مالک نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہل تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر مغرب کی نماز پڑھنے سے پہل تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، اگر تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تو عام کھجوروں کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر افطار کرتے۔ لیکن ظاہر اللہ کے پیغمبر کے ہاں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ افطار کرنے کے لیے کھجوریں تک بھی میسر نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے صحابی رسول کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ حَصَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اگر اللہ کے پیغمبر کے گھر میں کھجور نہیں ہوتی تھی تب بھی اللہ کے پیغمبر پانی کے ذریعے سے افطار کر کے پھر اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کو امام ابو داؤد نے 2356 اور امام ترمذی نے 696 میں اور امام احمد بن حنبل نے 1267 کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول کہتے ہیں سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اذا كان احدكم صائما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سے جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، تو وہ کھجور کے ساتھ کیا افطار کرے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ التَّمْرَ، اگر اسے کھجور نہ ملے فَعَلَى الْمَاءِ، تو پانی کے ساتھ افطار کرے۔ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، کیونکہ پانی پاک غذا ہے، پاک چیز ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے 2355 میں، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے 695 میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا 1699 کے اندر۔ ذرا اندازہ لگائیے اس سے آج ہم کھجوروں کا اہتمام نہیں کرتے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پیسے اللہ رب العالمین نے خوب دے رکھے ہیں، لیکن نہ ہم اپنی سحریوں کو نہ اپنی افطار کو ہم سنت نبوی کے اس خزانے سے جو ہے مزین نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی کبھی دھیان ہی نہیں دیتا کہ افطار میں اہم غذا کھجور ہے، سحری میں اہم غذا کھجور ہے، آدمی اس پر توجہ ہی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب پر خوب توجہ کی جاتی ہے، لیکن وہ غذا، وہ کھانا جس سے اللہ کے نبی نے سحری میں ایمان والوں کے لیے پسند کیا ہو، وہ کھانا جسے اللہ کے پیغمبر نے روزہ افطار کرنے والوں کے لیے پسند کیا ہو، آج ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اندازہ لگائے کتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا تھا۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے بھائی کوتاہی کیا کرتے ہیں، وہ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہوں گے کہ وہ مغرب جلدی پڑھنے کے لیے بسا اوقات بغیر افطار کے
چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ سنت رسول کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کبھی بھی بغیر افطار کیے ہوئے مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خادم رسول ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی بغیر افطار کیے ہوئے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. 10 سال آپ کے ساتھ رہے, کہتے میں نے کبھی بھی اللہ کے پیغمبر کو بغیر افطار کیے ہوئے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ولو علی شربت ماء, اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پی کر کے پھر مغرب کی نماز ادا کرتے تھے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے 2065 میں اور امام ابن حبان نے 3504 میں روایت کیا ہے. اب ایک اہم معاملہ اور آگے بڑھتے ہیں کہ افطار کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے. افطار کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب آپ افطار کر رہے ہو تو صرف بسم اللہ کے ساتھ آپ شروع کر دیجئے. جب آپ افطار کر رہے ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی یقینی ہو جائے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے 2357 میں اور اسی طریقے سے امام نسائی نے الکبرا کے اندر 3315 میں روایت کیا اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. تو بسم اللہ کر کے افطار شروع کر دیا جائے اور اس کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ دعا پڑھی جائے. اور اس کے بعد جب فارغ ہو جائے تو عام دعا جو کھانے کے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یا اسی طریقے سے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوره وجعل له مخرجا یہ دعا پڑھ لی جائے. البتہ ہمارے درمیان ایک دعا اور مشہور ہے کہ افطار کے وقت یہ دعا پڑھی جائے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا بھی بعض بھائی ہمارے کیا ہے پڑھتے, بلکہ اکثر بھائی ہمارے یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ دعا مرسل ہے کیونکہ اس کو بیان کرنے والے معاذ بن زہرہ رحمہ اللہ ہے اور یہ تابعی, یہ کیا ہے تابعی ہے. اور تابعی کی یہ روایت جب وہ کہے کہ اللہ کے نبی ایسا کہتے تھے تو یہ مرسل ہوتی ہے اور مرسل ضعیف روایات کی قسموں میں سے ہے. تو یہ روایت صحیح طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض دوسری دعا بھی ذکر کی جاتی وہ بھی ثابت نہیں ہے. بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تقبل منی انک انت السمیع العلیم. یہ دعا بھی کیا ہے امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر ذکر کی ہے اور اسی طرح دعا کے اندر ذکر کیا, لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی داؤد بن الزبرقان ہے, یہ سخت ضعیف راوی ہے تو یہ ثابت نہیں ہے. گویا کہ افطار کے موقع پر جو دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو کون سی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہی پڑھنا چاہیے, باقی سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک اہم چیز اور افطار کرنے والے لوگوں کے لیے, روزے داروں کے لیے, کہ روزے دار کی دعا کیا ہے قبول کی جاتی کب تک والصائم حتى يفطر, جب تک روزے دار افطار نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. 3 لوگ جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک امام عادل, ایسا لیڈر حکمراں جو انصاف کرنے والا ہو اور روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے اور مظلوم کی دعا, یہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. بعض روایات میں والدین کی دعا اولاد کے سلسلے میں اور مسافر کی دعا کا بھی ذکر, اور یہ سب صحیح طور پر ثابت ہے. یہ حدیث جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کو امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے 1752 کے اندر اور امام ترمذی نے 3598 کے اندر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو کثرت سے دعا کرتے رہیں, کیونکہ جب آپ افطار کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی دعا اس انداز میں قبول نہیں کی جاتی ہے جو روزے کی حالت میں کی جاتی ہے. تو روزے کی حالت میں کثرت سے لوگوں کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے.
افطار کسی کو روزہ افطار کرانا یہ بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے. زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا. یعنی ایک آدمی کسی کو افطار کرا دے تو روزہ رکھنے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے افطار کرانے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا, اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں کی جاتی ہے. گویا کہ افطار کرانا یہ بھی کیا ہے, بڑی فضیلت والا عمل ہے جس سے آپ اپنی نیکیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے بڑھا سکتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے 107 اور امام ابن ماجہ نے 1746 کے اندر, اور روایت بالکل صحیح اور درست ہے. اور اسی معنی میں بہت سارے صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں جن میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ موجود ہیں. تو یہ افطار کرانے کا بھی کیا ہے بڑا ہی اجر و ثواب ہے. اور اس میں یہ سمجھنا کہ صرف مساکین لوگ نہیں, یہ اچھی بات ہے کہ مسکین کو پریفر دیا جائے اور ان کو ترجیح دی جائے, لیکن مالدار کسی کن کو بھی بلا کے اگر آپ افطار کراتے ہیں اور روزے کی حالت میں تو آپ کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا. تو اس میں یہ قید نہیں ہے کہ غریب فقیر مسکین ہی کو, کسی کو بھی آدمی افطار کراتا ہے اور افطار کرنے والا آدمی روزے کی حالت میں ہے تو اس کو افطار کرانے والے کو پورا اجر و ثواب کیا ہے روزہ رکھنے کا بھی ملے گا. اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. البتہ ایک روایت یہ ہے من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ, یہ روایت ثابت ہے کہ جو آدمی افطار کراتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ روایت ثابت نہیں ہے, اس کو امام ابن خزیمہ نے ذکر کیا ہے 1887 میں. اس میں راوی علی بن زید بن جدعان ہے اور یہ ضعیف راوی ہے, کمزور راوی ہے, اس لیے ثابت نہیں. جو ثابت ہے یہ کہ افطار کرانے سے آپ کو مکمل روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی کے پاس جائیں افطار کرنے کے لیے, کسی نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ افطار کر رہے ہیں, تو افطار سے جب فارغ ہو تو اس انداز میں آپ نے جہاں افطار کیے ان لوگوں کے حق میں دعا کریں, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اس کا دو ترجمہ کیا. ایک تو یہ کہ روزے دار نے تمہارے پاس افطار کیا, نیک اور صالح لوگوں نے تمہارے پاس کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کی. اور دوسرا یہ کہ انشائیہ اس طریقے سے کہ نیک تمہارے پاس روزے دار افطار کریں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں. تو اس طریقے سے بھی کیا گیا ہے. یہ دعا پڑھنی چاہیے, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ابو داؤد میں 3854 میں, اور اسی طریقے سے مسند احمد میں 12177 کے اندر. تو اس طریقے سے یہ بعض اہم احکامات کے افطار کے متعلق جو اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اگر اس موضوع پر کوئی بات ایسا لگتا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ رہ گئی ہے, تو وہ سوال کے ذریعے سے حل کی جا سکتی ہے باذن اللہ. جی, افطار کے متعلق خاص طور سے اگر لگتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ ضرور بتائیں. ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ, افطار کی دعوت اگر غیر مسلمان دیے, جیسے پولیٹیکل لیڈرز دیتے رہتے دعوت, تو ان کی دعوتوں میں جا سکتے؟ جو پولیٹیکل لیڈر اپنے علاقے کے ایم ایل اے وغیرہ جو لوگ رہتے وہ لوگ بھی بڑی دعوت کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں مسلمانوں کو, جی جی, ویسے دعوتوں میں شرکت کرنا کیسے؟ بہتر تو یہ ہے کہ مت جایا جائے ان کے پاس, اور اگر اس بات کا یقین ہے کہ ان کی کمائی وغیرہ حرام کی نہیں ہے تو جا سکتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں دعوت کھانے کا جو حکم ہے کہ آدمی کھا سکتا ہے, یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ وہ افطار ہو یا سحری ہو, اگر غیر مسلم دعوت دیتے ہیں تو کھایا جا سکتا ہے, لیکن بچنا یہ زیادہ بہتر ہے. ان کو کھلانے میں اور ان کے پاس کھانے میں دونوں زیادہ فرق ہے. تو اگر آدمی بچ جائے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر ان کی کمائی یا ان کا کاروبار آپ کو لگتا ہے کہ ظلم و ستم اور حرام پہ نہیں ہے تو انشاءاللہ رب العالمین افطار کی جا سکتی ہے ان کے پاس, لیکن بڑھنا نہیں چاہیے
اور اس میں بہت زیادہ حصے داری نہیں دکھانی چاہیے غیر مسلموں کے یہاں، بلکہ مسلموں کے یہاں بھی جو لوگ ان مقاصد کو چھوڑ کر کے کسی اور مقصد کے لیے جو ہے دین کا استعمال کرتے ہیں کہ ووٹنگ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو یہاں پر بھی کیا ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. افطار کرنا کرانا یہ خالص دینی معاملہ ہے، یہ خالص دینی معاملہ ہے، اس لیے اس میں سیاست وغیرہ کا عمل دخل اگر ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ عالم. شیخ روزہ کھولنے سے پہلے اجتماعی دعا کرانا کیسا ہے شیخ؟ بعض دعوتوں میں لوگ اجتماعی دعا کراتے شیخ. روزہ افطار کے وقت اجتماعی دعا کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ صحابہ کرام سے ہے، اور دین میں اگر کسی چیز کا ثبوت نہ ہو تو ایسی چیز بدعت ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیں ابھی آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے کتنی تفصیل سے افطار کے حکام اور مسائل ذکر کیے گئے کہ ایک چیز اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اگر تازہ کھجور نہ ہو تو یہ کھجور، یہ بھی نہ ہو تو پانی. تو وہاں پر یہ دعا تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بیان کرتے کہ اس موقع پر اجتماعی دعا کریں. آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تک آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے، افطار نہیں کر لیتا تب تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. تو آدمی دعا کرتا رہے لیکن اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس سے مکمل طور سے پرہیز کیا جائے. اور بہت سارے ہمارے بھائی آزان ہو جاتی تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے افطار کرنے کے وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خلاف سنت عمل ہے. جب افطار کا وقت ہو جائے تو فوری طور پہ آدمی افطار کرنا شروع کر دے. اس موقع پر دعا کرنا یہ صحیح جگہ نہیں ہے. دعا کرنا ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے جگہ درست اور صحیح نہیں ہے اور نہ یہاں پر اس کا کوئی ثبوت ہے، اس لیے اس سے مکمل طور سے بچنا چاہیے. پورے افطار میں یہ چیز یہ ہے کہ اجتماعی دعا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اذان ہو جانے کے اذان ہوتی ہے اور لوگ افطار کرنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں سے ہر مسلم شخص کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ برکت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، خیر اور بھلائی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو ہماری ساری عبادات بھی ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو معمولی اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اللہ کے پیغمبر نے نہیں بیان کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کے نہ کرنے ہی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر اور بھلائی ہے. تو اجتماعی دعا افطار کے موقع پر یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ اذان ہو جائے یا وقت سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کے بجائے دعا کی جائے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ عالم. السلام علیکم شیخ صاحب. یہ ایک اور ایک سوال اس سے ریلیٹڈ جو ہے، یہ اگر اذان ہو گئے تو جو ہے اذان کے بعد جو افطار فوری جو ہے یہ اس پہ ترجیح دینا چاہیے نا، اذان مکمل ہونے کے بعد جو ہے بس اور جیسے وقت ہو جائے آپ شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے، اس کو شروع کر دیجئے. اور آپ کھاتے ہوئے بھی اذان کے کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ کھاتے ہوئے بھی اذان کا جواب دیں لیکن افطار فوراً شروع کر دیجئے. جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً افطار شروع کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ حیض اور استحاضہ میں فرق معلوم نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کس کا فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے؟ حیض اور استحاضہ. حیض ایک ایسا خون ہے جو فطری اور نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیٹیوں پر لکھ رکھا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا تھا جب وہ حج کے لیے روانہ ہوئی اور ان کو حیض اور مینسز آنے شروع ہو گئے. تو یہ صحت مندی کی علامت ہے حیض کا خون آنا ہر مہینے کے اندر، اور اس کی نشانی بالکل واضح ہے کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس میں اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے اور کئی چیزیں اس میں جو عورتیں اچھی طریقے سے جانتی بھی ہیں، کالا ہوتا ہے. اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے، استحاضہ یہ اصل میں ایک بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، اور یہ ہر عورت کو یہ جانکاری ہو جائے گی کہ یہ استحاضہ والا خون ہے اور یہ حیض والا خون ہے. یا اگر کوئی عورت یہ نہ جان پائے تو جتنے دن پہلے سے، جیسے مثال کے طور پہ 5 دن اس کی پہلے سے ڈیٹ تھی تو 5 دن حیض کے ایام میں شمار کرے گی، اور باقی جو ہوں گے
اس کو استحاضہ مانا جائے گا. اور استحاضہ میں کسی بھی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، تمام عبادات بھی کرے گی، شوہر کا اس کے پاس جانا بھی جائز اور درست ہوگا. اس لیے عورت کو چاہیے کہ اس کو اچھی طریقے سے پہچان لے. اور الحمدللہ میڈیکل سائنس جو ترقی کی ہے اس کی وجہ سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سے علاج اس بیماری کا آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور اس کی پہچان بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ آسان ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سالی تھی حمنہ بنت جہش، ان کو بھی استحاضہ کا خون آتا رہتا تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جو تمہارے حیض کے ایام ہیں اس کو گن لو، اس کے بعد غسل کرو اور نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دو. نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دو اور ہر نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو بناؤ. ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. اور بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ غسل کرو. غسل کرنا یہ ایک مشکل امر ہے، تاہم اگر کوئی خاتون کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے کیا ہے؟ صرف وضو کر لے گی اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے گی. تو عورتوں کو اس کی تمیز ہونی چاہیے. یہ دین کے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ دونوں خون میں کافی فرق ہے. ایک بیماری کا خون ہے، وہ دوسرا حیض والا خون ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ خون جمتا نہیں ہے. استحاضہ والا بالکل ریڈ اور لال ہوتا ہے، کئی نشانیاں ہیں، بو نہیں ہوتی اس میں. جی واضح ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر سے. چلو پھر ملاقات ہوتی ہے. شاید اب کوئی سوال نہیں ہے. شیخ اور ایک سوال، جی سنائیں. بچوں کے روزے رکھائی کی دعوت کرنا اور اس پہ لوگوں کو بلا کے روزہ کھلوانا، وہ کیسا ہے؟ اگر اس کو عادت بنا لیا گیا تو بہتر نہیں ہے. اگر نہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، بچے نے جو ہے مثال کے طور پر روزہ رکھا ہے اور آپ کو خوشی ہے، آپ قریب کے کچھ لوگوں کو اسی بہانے دعوت دے دیتے ہیں، تو واللہ عالم اس میں کوئی حرج تو نہیں بظاہر ہے. لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ یہ سمجھا جائے کہ نہیں کوئی بھی بچہ اگر روزہ رکھا ہے تو لوگوں کو دعوت دے. لیکن ایک حوصلہ افزائی کے لیے اگر اس طرح سے کر لیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کو بچوں کو کچھ گفٹ وغیرہ دے دیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کھلونے وغیرہ دے دیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب حوصلہ افزائی کے لیے. بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور جب ان کو بھوک لگتی تو ان کو کھلونا وغیرہ دے کر کے بہلا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا. بہرحال ایسے بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائی جائے. کبھی کبھار اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرمائیں. ایسے دعوت کرنے سے ایک آدمی کریں گے اور دوسرے بھی کریں گے، ایسے کرتے جائیں گے تو ایک رواج بن جائے گا نا شیخ آگے سے. ہاں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر رواج وغیرہ بن جائے تو پھر اس سے پرہیز کیا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنے میں بہتری اور عافیت ہے. لیکن ایسے یوں ہی کبھی کوئی آدمی آگے کرنا ہی بھی شیخ. جی آواز اصل میں آپ کی کٹ رہی تھی. ہاں شیخ. ہاں شیخ. آواز کٹ رہی تھی آپ کی. کیا کہہ رہے تھے کہ آگے کوئی؟ ہلو. ہاں شیخ. نہیں وہی شیخ، ابھی آپ ان کو پرمیشن دے دیا، میں ابھی اتنے لوگ سن رہے ہیں، ہم لوگ پورے کر دیں گے تو بھی آگے سب ہو جائے گا. وہ دعوت کر سکتے ہیں بول کے وہ ایک دم کرنا منع کرنا ہی اچھا ہے. عادت نہ بنائی جائے، اس کو عادت نہ بنایا جائے. کبھی کبھار اگر کوئی کر لیتا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ دین کا حصہ سمجھ کے نہیں کیا جا رہا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر کوئی کر لیتا ہے عادت نہ بنائی جائے. اللہ عالم ہے، اس میں اختلاف کر سکتے ہیں. بھیا چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جلدی اس کو اعلان کر دیا جائے گا.
کل ملاقات ہوتی ہے باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.